خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مہنگائی کا طوفان تھمنا شروع ہوا ہے۔ ایک سال میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر آج 11.8% تک آ گئی۔ پچھلے سال مئی سے اس سال مئی تک مہنگائی میں 225% کمی آئی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ اس سے پچھلے مہینے ماہانہ بنیاد پر مہنگائی میں 3.24% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ تاہم اس مالی سال جولائی سے مئی کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح 24.5% رہی۔ عارف حمید سیکیورٹیز کے مطابق 1977 یعنی کہ 47 سال بعد پہلی مرتبہ ایک ماہ میں اتنی تیزی سے مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے مطابق 11.8% انفلیشن پچھلے 30 ماہ یعنی نومبر 2021 کے بعد مہنگائی کی سب سے کم شرح ہے۔ یقیناً حالیہ چند مہینوں میں پیٹرول، ڈیزل، آٹا، چاول، کوکنگ آئل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، اور یہ ایک معاشی حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے مرکزی بینک انفلیشن ریٹ کے مطابق ہی پالیسی ریٹ مقرر کرتے ہیں، مگر پاکستان میں شرح سود مہنگائی سے دگنی ہے۔ جی ہاں، مہنگائی کم ہو کر 11.8% پر آ گئی ہے، جبکہ پاکستان میں آج بھی شرح سود 22% ہے۔ پچھلے سال جون میں جب 1% اضافے سے شرح سود 22% کی گئی تھی تو اس وقت مہنگائی 38% پر تھی۔ اس عرصے میں مہنگائی سے بتدریج گھٹتی رہی ہے، لیکن مسلسل 7 مانیٹری پالیسیز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لگتا ہے کہ ضد سی باندھی ہوئی ہے، شرح سود 22% پر مسلسل منجمد رکھی ہے۔ آخری مانیٹری پالیسی کے وقت بھی ماہرین کا خیال تھا کہ کاروباری سرگرمیوں میں تیزی لانے کے لیے شرح سود میں ہر صورت کمی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔ ویسے بھی ایکسکیوز نہیں تھا، اب تو بالکل ایکسکیوز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی خوشگوار حیرت کی بات یہ کہ پچھلے مہینے مہنگائی کی شرح IMF اور وزارت خزانہ کی توقعات سے بھی کم رہی۔ اس لیے امکان ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو 10 جون کو اپنی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس کرے گا تو اس بار پاکستان کے کاروبار کی، معیشت کی اور پاکستان کی دوسری حقیقتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بڑی کٹوتی کرے گا شرح سود میں۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں۔ 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں، انٹرنیشنلی مسترد اکانومسٹ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو زیادہ علم ہوگا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ کہیں ہم نے دیکھا ہو کہ ملک میں انفلیشن جو ہے اس سے ڈبل انٹرسٹ ریٹ ہو، اور پھر وہ ملک سسک رہا ہو، وہ گروتھ کے لیے سسک رہا ہو، وہاں پہ شدید ترین مسائل ہوں اور کاروباری، معاشی، اور اس کے باوجود ایک ایسی صورتحال ہو جو کہ ٹوٹلی جس کو آدمی بلیو نہیں کر سکتا کہ یہ صورتحال ہے۔ آپ بتائیے گا، پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 11.8% کی جو انفلیشن آئی ہے، اب جو نمبرز آئے ہیں، یہ تو تمام ایکسپیکٹیشن سے کم آئے ہیں، یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ سر دیکھیں، حکومت نے کچھ غلطیاں کی ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر یہ PDM کی حکومت تھی جس نے 2 سال پہلے گندم کی قیمت جو تھی وہ بڑھا کر، حکومت جس ریٹ پہ خریدتی تھی 2200 روپے سے بڑھا کر فی من 3900 روپے فی من لے گئی تھی، اور جب پنجاب حکومت 4600 روپے فی من گندم بیچ رہی تھی، یعنی کہ 115 روپے فی من گندم بیچ رہی تھی، تو اس پہ اوبیسلی آٹے کی قیمت 130 روپے تھی، 140 روپے تھی۔ اب جب آپ نے گندم کی قیمت کم ہو گئی، وعدہ خلافی کر لی فارمر سے، اور گندم کی قیمت کم ہو گئی، تو آپ انفلیشن کم ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک فیکٹر ہے۔ آج آٹا جو ہے وہ 80 روپے کلو ملتا ہے، وہی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آپ لے گئے تھے اس کو، غلط پالیسیز کی وجہ سے 140، اب وہ 80 پہ آ گیا۔ دنیا بھر میں ابھی بھی گندم کی قیمت اس سے کم ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دیگر چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں دنیا بھر میں، اور پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے دنیا میں۔ 2 مرتبہ پیٹرول 19-20 روپے تو حکومت نے پچھلے 15 دن میں کم کیے ہیں، اور یہ فارمولے کے تحت ہوتا ہے۔ بین الاقوامی قیمت جب کم ہوتی ہے تو پاکستان میں پیٹرول کم ہو جاتا ہے، جب بڑھتی ہے تو بڑھ جاتا ہے۔ حکومت کو صرف شوق ہوتا ہے، جھوٹ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہوا ہے، وزیر اعظم کی ہدایت پہ نہیں ہوتا، ایک فارمولے پہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور یہ جو قیمتیں کم ہوئی ہیں کامران بھائی، اس پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے۔ آپ نے پوری گاڑی کی انڈسٹری تباہ کی ہے پاکستان میں، آپ نے موٹر سائیکل کی انڈسٹری کو آدھا کاٹ کے دیا ہے، آپ نے کنزیومر الیکٹرک گڈس کے الیکٹرانکس جو ہوتے ہیں، جو وائٹ گڈس کہلاتے ہیں، ریفریجریٹر، ٹی وی وغیرہ وغیرہ، واشنگ مشین، ان کی انڈسٹری کو کم کر دیا ہے۔ آپ نے بہت سارے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے انٹرسٹ ریٹس کم ہوا ہے۔ لیکن جو عارف حبیب صاحب آپ کے بیان جو انٹروڈکشن میں کہہ رہے تھے کہ انفلیشن کم ہوا ہے، جی، اور لیکن اسٹیٹ بینک نے غلطی کی تھی پچھلی مرتبہ بھی، کوئی وجہ نہیں تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کم نہ کیا جائے، اور اس بار تو اب تو خیر بہت لمبا انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے۔ 11% انٹرسٹ ریٹ انفلیشن کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ 11% ہے،
کیونکہ 22% پالیسی ریٹ ہے. میرے خیال سے دنیا میں سب سے زیادہ ہوگا. میرے خیال سے پاکستان کے بعد جو دوسرا نمبر کا ملک ہوگا اس کا ریئل انٹرسٹ ریٹ آدھے ہوگا ہم سے, 5 یا 6% سے زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے. اور جو قربانیاں دی گئی ہیں, میں سچی بات بتاؤں, دیکھیں حکومت نے اپنے اخراجات میں کوئی کمی نہیں کری. وہ صوبے کو تواتر سے پیسے دے رہے ہیں, صوبے تواتر سے خرچ کر رہے ہیں, وفاق کے اندر بھی خرچے ہو رہے ہیں. جو قربانیاں دی گئی ہیں بہت وہ اچھی غریب طرح سے لوگوں کی. پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا کردار تو یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیچ میں آئی تھی, اس نے بہت چیزیں جو تھیں اس نے وہاں پہ فکس کی, اور وہیں سے جو یہ انہوں نے ویٹ امپورٹ کیا اس کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں کمی آئی. پھر نیچرلی ظاہر ہے کہ یہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے, آئل پرائسز جو ہے وہ دنیا بھر میں کم ہو گئی. اب یہ تو سب چیز ہو گئی ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ کیا سالڈ کیس ہے, کتنے % انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ فوری کم ہونا چاہیے, اور کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے ویٹ کیا جائے 10 تاریخ کو, 10 جون کو ہم MPC بلائیں وہاں کریں, کیونکہ جب بڑھانا ہوتا ہے تو فوری ایمرجنٹ میٹنگز ہو جاتی ہیں MPC کی, اسٹیٹ بینک فوراً کال کر لیتا ہے. جی, جب وہ IMF کا حکم ہوتا ہے تو وہ دوسرے دن میٹنگ ہو جاتی ہے. چلیں اگلے پیر کو کر لیں, ایک ہفتہ بینکوں کو اور کمانے دیں. لیکن اگلے پیر کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اسٹیٹ بینک 4% کم از کم اپنا پالیسی ریٹ نہیں گراتی 400 BPS سے, تو وہ زیادتی ہوگی. اس کے بعد بھی آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 7% سے ہوگا. تو 400% آپ کو گرانا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ IMF کو اس بات پہ قائل کریں کہ دیکھو 38% جو آپ نے بتایا ابتدائیے میں, جب 38% مہنگائی تھی تب بھی 22% تھا, آج 11% مہنگائی ہو گئی. ہم 9 کروڑ لوگوں کو خط غربت کے نیچے لے گئے ہیں. ہم بے روزگاری بڑھا چکے ہیں پاکستان میں, ہم پاکستان بھر میں نا امیدی بڑھا چکے ہیں. اب ہم کو موقع دو کہ ہم تھوڑی سی پاکستان میں جو ہے وہ روزگار بڑھا سکیں, تھوڑی سی صنعت اپنے پیر پہ کھڑے ہو, اور اس سے پھر ٹیکس کے اندر بھی آپ کو اضافہ ہوگا. اور یہ کیا بتائیے, کیا یہ مشکل کیس ہے کنونس کرنا, یا یہ کوئی ڈیبیٹ کا کیس ہے جب انٹرسٹ ریٹ 22% ہے اور انفلیشن جو ہے وہ 11% پر ہے, کہ یہ کوئی ایسا کیس ہے جس میں بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, IMF کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی, وہ کہیں گے نہیں کم کرو, 11% تمہارے یہاں انفلیشن ہے, 22% انٹرسٹ ریٹ ہے. کیا واقعی یہ کوئی ابھی بھی ہے, یہ ایک ایسا کیس ہے جسے کنٹیسٹ کرنا پڑے گا؟ سر, ایک پاکستان کے اوپر سے اعتبار اٹھا ہوا ہے, اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی اعتبار کم ہے, مسائل تو ہوتے ہیں, IMF کو چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں. اب سچی بات یہ ہے کہ IMF بھی بہت زیادہ انریزنیبل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کامران بھائی, انٹرسٹ ریٹ سیٹ سچی بات ہوتی ہے, اس کے اندر جو اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینکرز دیکھتے ہیں وہ منتھ ٹو منتھ انفلیشن ہے. اور جب آپ کا پچھلے مہینے منتھ ٹو منتھ انفلیشن 0 تھا, اور اس مہینے منتھ ٹو منتھ انفلیشن -3.5 آیا ہے, تو میرے خیال سے 4% کا کیس تو بہت آسان ہے. اور اگر یہ 4% بھی کم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ پھر زیادتی کریں گے. پچھلے مہینے تو زیادتی کری تھی, اس مہینے پھر زیادتی کریں گے, ہماری صنعت کے ساتھ زیادتی کریں گے, یہ بٹھا کے چھوڑیں گے پوری. لیکن 4% انٹرسٹ ریٹ کم ہو آبویسلی, تو یہ تو ایک کافی ٹرن اراؤنڈ کا نمبر ہو سکتا ہے نا. اکانومی جو اس بری طرح سے اسٹرگل کر رہی ہے, جو اتنی بڑی ان امپلائمنٹ ہے, اتنے بڑے شدید مسائل ہیں ہمارے بزنسز کے, بزنسز فیل ہو رہے ہیں, NPLs ہو رہے ہیں, تو اگر 4% کم کرتے تو فائدہ تو حکومت کی ہے نا. سنکنگ ان کی اپنے امیج ہے, سنکنگ ریٹنگز ہیں, وہی انہی کو فائدہ ہوگا نا. اور ایک ان کو بڑا چیلنج ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو کسی صورت سے میچ کرے, تو شاید یہ اکانومی تھوڑی بہت چلے, شاید تھوڑا بہت اس پہ بھی فرق پڑ جائے. سر, 116 ارب روپے حکومت اس سے مہینے کا قرض پہ پیسے بچائے گی, 120 ارب روپیہ. تو سب سے بڑا فائدہ حکومت پاکستان کو ہے کہ 120 ارب روپیہ آپ جو سود کی ادائیگی کرتے ہیں اس میں آپ کو ماہانہ بچے گا 4% پہ, ٹھیک ہے. تو ایک تو حکومت کا یہ فائدہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کہیں اور خرچہ کر دینا چاہیے, یہ خسارہ بچا دینا چاہیے. اس کے بعد جو آپ دیکھیں نا کامران بھائی کہ اس وقت ٹیکسٹائل ملیں ہیں وہ کم چل رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو گیا گاڑی کی کمپنیوں کا, تو وہ کمپنیوں نے لوگوں کو نکالا ہے. وہ جب کمپنیاں اپنی شفٹیں ایڈ کریں گی, اوور ٹائم دینا شروع کریں گی, یا نیا شفٹ شروع کریں گی, تو لوگوں کو ہائر کریں گے. اس وقت لوگوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے, اس وقت لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے. اور پھر جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہوں گے جن کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں انفلیشن کے حساب سے, ان کی تنخواہیں بڑھنا شروع ہوں گی. تو تھوڑی سی بریدنگ روم تو ہوگی نا. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, آپ 22% تو یہ پالیسی ریٹ ہے, بزنسز کو 24-25 میں
میں ملتا ہے. تو آپ کو یہ کرنا میرے خیال سے ضروری ہے, اور اسٹیٹ بینک کو پچھلے مہینے بھی کر لینا چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ 4% کریں گے اور اکانومی چلا دیں گے, اور اگر بجٹ جو ہے حکومت اچھا بنا دے گی, اس میں سمجھتا ہوں کہ وقت تو انہوں نے ضائع کر دیا, NFC ایوارڈ پہ بات کرنی ضروری تھی, لیکن اگر پھر بھی کچھ بجٹ میں اچھی چیزیں کر لیتی ہے اور اس کے بعد کچھ بہت زیادہ مہنگائی نہیں تو آتی, تو پھر اس کے بعد اگلے مہینے پھر 2-3% کا چانس لگ سکتا ہے. تو یہ اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, نہ صرف انفلیشن بہت ڈرامیٹک اس میں ہم نے کمی دیکھی ہے, دوسری جانب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم دیکھتے رہے ہیں, اس کے ساتھ آج ٹریڈ ڈیفیسٹ کے جو نمبر آئے ہیں وہ بھی کافی حوصلہ افزا ہیں. یہ پورا سینیریو جو ہے وہ ایک جانب تو ظاہر ہے جو ابھی ہم نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی, یہ ایک اچھا بیک گراؤنڈ بھی ہے جس پہ کہ حکومت باقاعدہ ایک بہتر بجٹ دے سکتی ہے, IMF کو کنونس کر سکتی ہے. دیکھیے کامران بھائی, یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نمبر ہے اس کی ایک وجہ کم ہونے کی یہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں پر کنزیومر ڈیمانڈ یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو مار ڈالا ہے, تو لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں چھوڑا ہے کہ وہ امپورٹ کر سکیں کوئی چیز. تو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی ہے نا باقاعدہ, ظاہر ہے ریلیکس کے بالکل جی, ڈیمانڈ ڈپریشن کی ہے, ڈسٹرکشن کی. تو جب پاکستان میں صنعت ہی نہیں لگ رہی نئی, تو مشینری کی امپورٹ تو نہیں ہو رہی. جب آپ یہاں پہ 4% کا امپورٹ کم کریں گے تو مشینری لگنا شروع ہوگی, تو پھر تھوڑا سا امپورٹ بڑھے گا, لیکن اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر آپ مشینری وغیرہ امپورٹ کر رہے ہیں تو, لیکن آپ کو ساتھ ساتھ برآمدات بڑھانی چاہیے, تو تھوڑا سا اس پہ فرق آ جائے گا. لیکن جو آپ نے بات فرمائی کہ ابھی اتنا اچھا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹریڈ بھی ڈیفیسٹ کم سے کم ہے, جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, تو آپ کے پاس روم ہے ادھر کہ آپ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹس کم کریں, اور وہاں پر اگر تھوڑا سا بڑھ بھی جائے پھر بھی آپ تقریباً بیلنس ہی رہیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. سے